کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب یعنی سامان میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے. ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. تو اول ان کی خرجیوں یعنی تھیلوں سے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا. ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجو بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے ایک بھائی چوری کر چکا ہے. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی. جی میں کہا کہ تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بولے اے عزیز اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من
وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. کہا خدا کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے، ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سورہ یوسف احسن القصص کی مبارک آیات کی آپ تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اہل اللہ کی بھی قربان جائیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قربانیوں کے بھی کیا ہی کہنے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کریم نے مقام بھی پھر کیسا آپ کو عطا فرمایا، اونچا اور بلند مقام اللہ کریم جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اور اللہ اپنے اس پیارے اور عظیم نبی جناب یوسف علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی ظرف عطا فرمائے، معاف کرنے کا ظرف اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. اللہ صبر کی دولت بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں راضی بالرضا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کی قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر کیا ہیں؟ راضی ہیں. آپ دیکھیے یہ جتنا سفر رہا جناب یوسف علیہ السلام کا، جس میں والد سے دوری ہے اور پھر جیل میں وقت کا گزارنا بھی ہے، کہیں پر بھی جناب یوسف علیہ السلام کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں. اور آپ جبل استقامت بن کے اللہ کریم کی قضاء، اس کے فیصلے اور اس کی رضا پر راضی رہ کر آپ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے رہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم انہیں دنیا میں بھیجتا ہے، لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیجتا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ سکھانے کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہوا کرتی ہے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو یہ اعلیٰ اوصاف نصیب فرمائے. آمین. پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آئیں تو صحابی رسول، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان رہے گی. آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے ابھی عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل
اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں، بادشاہ آل اصحاب نبی، آل اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں، بادشاہ واللہ آل اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں، بادشاہ میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا۔ میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا۔ کیوں ہو مایوس فقیرو، آ کر لوٹ لو، ارے کیوں ہو مایوس فقیرو، آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا ہے، خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا ہے، خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا۔ کیوں ہو مایوس فقیرو، فقیرو، کیوں ہو مایوس فقیرو، آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا ہے، خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا۔ اور فضل رب سے دو جگہ میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جگہ میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا
مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا اور حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا اور نور والے حشر تک روشن رہے نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر کو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر کو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا شعر کو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا صحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واہ جی واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام سنایا ہے عمر بھائی نے امیر اہل سنت کا، اور اللہ کریم صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو مشرف فرمائے۔ اور مجھے کہنے دیجئے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ کریم کا احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کریم نے ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین سے لگنے والی مٹی کی بھی محبت عطا فرمائی ہے۔
ہر اس شے کی الحمدللہ رب العالمین ہم عزت کرتے ہیں، اس شے کی محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں جس کو نسبت رسول حاصل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ صاحب شرف اور صاحب عزت اور صاحب منصب جو بھی ہے، اس کی آپ روٹ کاز نکالیں جا کر کے، وہ آپ کو نسبت رسول ہی ملے گی۔ اہل بیت اطہار کی عظمتوں سے ہمارے قلوب جو ہے وہ مالا مال ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اہل بیت رسول ہونا ہے۔ اہل بیت کا ویسے لفظ عام طور پر لفظی طور پر دیکھا جائے تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، لیکن جب یہ لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اہل بیت رسول ہوتا ہے۔ تو چونکہ اہل بیت رسول ہیں اس لیے ہمیں کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ بالکل۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سے ہمارے دل جو ہے یہ سرشار ہیں، اس کی وجہ بھی نسبت رسول ہی ہے۔ بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کمپینینز ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں۔ اور پھر ہم محبت کیوں نہ رکھیں عدنان بھائی؟ بالکل کہ اصحاب و اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود اللہ کریم بیان فرما رہا ہے۔ آپ قرآن دیکھ لیں، آپ ذخیرہ احادیث دیکھ لیں، قرآن دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں، قرآن میں بھی اصحاب و اہل بیت کی تعریف ملے گی، اور حضور کے فرمان میں بھی، حدیث شریف میں بھی اصحاب و اہل بیت کی کیا ملے گی؟ تعریف ملے گی۔ اور وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے، وہ کام الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم کے فضل سے اللہ کریم کے بندے وہ کام کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمت کے ترانے بھی گا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے عمر بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور امیر سنت کو سلام ہو جنہوں نے ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے چراغ بھی جلائے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کی شمعوں کو بھی جو ہے وہ روشن فرمایا ہے۔ اور اللہ ہمارے دلوں کو انہی مبارک اشخاص اور انہی مبارک افراد کی محبت سے مملو رکھے، یعنی بھرا ہوا رکھے۔ مملو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا رکھے، آمین۔ عدنان بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کچھ القاب بھی بیان فرمائے اور کچھ ان کا تعارف بھی بیان فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام پاک تو آپ کا معاویہ ہے، صحیح، لیکن امیر آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں زبان زد خاص و عام ہے۔ جب بھی آپ کا نام پاک آتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی خاص ہے یا عام ہے آپ کو امیر معاویہ کہتا ہے۔ صحیح۔ اور معاویہ نام کے ویسے 20 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ مختلف کتابوں میں ملتا ہے، اور لیکن جب مطلقاً صرف امیر معاویہ کہا جائے تو اس سے مراد آپ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے، ناصر لدین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار، ایک آپ کا لقب یہ ہے، اور ناصر لحق اللہ، اللہ کے حق کے مددگار، یہ بھی آپ کا لقب ہے جو کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام معاویہ بارہا آپ نے ادا فرمایا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کی، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نام معاویہ بارگاہ مصطفیٰ سے تصدیق شدہ نام ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام لے کر، جیسے ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ کے لیے کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ تو ہادی ہدایت دینے والا، مہدی جو خود ہدایت پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں وہ ہیں کہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں شرط ہیں، اور ایسے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب سے مانگتے ہیں اللہ کریم آپ کو جلد عطا فرماتا ہے، اور یہاں رکاوٹ کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں وہ ہیں جو آئمہ نے، بزرگان دین نے
پورے پورے ابواب باندھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو آپ نے کسی کے حق میں کی اور قبول ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں رب کریم سے مانگے مولا اسے ہادی بنا دے، اللہ کریم اسے بنا دیتا ہے، جس کے بارے میں کہیں مولا اسے مہدی بنا دے، اللہ تبارک تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ نسب آگے جا کر آپ کا کچھ پشتوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ کے والد، انہوں نے بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، حتیٰ کہ اپنی آنکھ تک کی قربانی اسلام کے لیے، دین کے لیے آپ نے پیش کی۔ جنگ میں اسلام کے دفاع میں جو ہے وہ آپ کی آنکھیں جو تھی وہ بھی چلی گئیں۔ حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یوں آپ خود بھی اور خود کو وہ شرف حاصل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ آپ دیکھیں قرب اور شفقت و مہربانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر ان کی بہن حرم مصطفیٰ کے اندر جلوہ گر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہماری والدہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں یعنی مختلف اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں رشتہ دار ہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا یا جنہیں آپ نے رشتہ عطا فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا۔ یوں بھی حضرت امیر معاویہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ جو شرف صحابیت ہے، اور یہ وہ ہے جس کے اندر دیکھیں زیادہ وقت اور کم وقت اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ صحبت مصطفیٰ وہ عظمت والی شے ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جسے نصیب ہوئی وہ بھی عظمت و رفعت والا ہے، اور جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوام نصیب ہوا وہ بھی عظمت و رفعت والے ہیں، جنہوں نے ایک لمحہ کچھ وقت نبی پاک علیہ زیارت مبارک کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ دراصل یہ منصب، یہ مقام، یہ مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ زمانے بھر کی ولایتیں، زمانے بھر کے کتب، غوث، ابدال، یہ وہ جو ایک لمحے کی صحبت مصطفیٰ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا شرف ہے، جو آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ سے سننے کا، آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا جو شرف ہے، اور ایمان کی دولت ساتھ ملی ہوئی ہے، اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہو رہا ہے، یہ وہ شرف ہے جو کائنات میں کسی اور کو اس طرح کا شرف عطا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اس بندے کا نام بتاؤ جس نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا، یعنی انہیں نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں، نماز فرض تھی لیکن نماز کا وقت آیا ہی نہیں کہ ادا کرتے، ایسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، لیکن وہ جائیں گے جنت میں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہوتے تھے، یا بعد کے جو لوگ تھے کہ بھئی ایسا کون سا بندہ ہے جس نے نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، رستے میں آئے، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو کچھ دیر کی مصابہت، آپ کا جو کچھ دیر کا قرب ہے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنتی ہیں۔ حضرت اسیرم کچھ لمحے کا قرب پا کر وہ جنتی ہیں، تو وہ صحابی جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں تراشنے کا شرف عطا فرمایا، پھر انہوں نے پاس بھی رکھ لی اپنے، اور پھر جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی و مہدی ہونے کی بشارت بھی ارشاد فرمائی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض غزوات میں بھی شریک ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے بھی رشتہ دار ہیں، جان نچھاور کرنے والے، جو حضور کی شبیہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک یوں کہہ لیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضور کی آل پاک سے اتنا احترام، اتنی عقیدت اور اتنا جو ہے وہ عزت دینے والے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھاتے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں،
عمر آپ کی زیادہ ہے لیکن یہ اہل بیت اطہار کے مقام مرتبے اور منصب کو جاننے والے ہیں. فرماتے تھے کہ امام حسن کی صورت جو ہے نا صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک نظر آتی ہے, اس لیے میں ان کا ادب و احترام کرتا ہوں. کیا بات ہے, حضور کی نسبت کا بھی احترام ہے, اور یہ تو پورا آپ کی زندگی کا ایک باب اور وسیع چیپٹر ہے کہ کہاں کہاں کس کس انداز میں نسبت مصطفیٰ پر یہ جان چھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم. سبحان اللہ. حضرت امام حسن کا بھی ذکر کیا آپ نے تو میرا جی چاہ رہا ہے میں امام حسن و حسین دونوں کی شان میں امام علیہ سنت کا ایک جو ہے وہ شعر پیش کروں. فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اور آگے فرماتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا, خط توم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا رہے ہیں, تو ہماری بھی ذمہ داری اور ہماری بھی جس سے یوں بولیں کہ ایک بات جو ہمارے ذمہ بنتی ہے, جو ہمارا ایک ایمانی تقاضا بنتا ہے, وہ یہی بنتا ہے کہ جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ہم بھی ان کی تعریف ہی بیان کریں. بالکل جیسے میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں فرامین رسول میں آپ کو اصحاب و اہل بیت کی کیا ملے گی, تعریف ہی ملے گی, توصیف ہی ملے گی. لہذا ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے, تعریف ہی کرنی چاہیے اور توصیف ہی کرنی چاہیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی عظمتوں اور رحمتوں کے مالک ہیں جی. کیوں نہ ہو, ایک تو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے, اور دیکھیں قرآن پاک میں ان صحابہ کرام کی شان اللہ پاک نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اور کتنے ہی فضائل صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں, اور صحابہ کرام کے اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اگر ہم سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے, کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا. کتنی بڑی بات ہے کہ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فرمایا نا, جس سمت اٹھ گئی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ کے جب میرے حضور کے اٹھیں وہ رد کیسے ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رد نہیں فرماتا. ہاتھ اٹھائیں اور بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش برسنا شروع ہو جائے, اور یہاں تک کہ صحابہ آ کر کہیں یا رسول اللہ اب تو اتنی برس رہی ہے کہ اب ہمارے تو جان کے خطرے پڑ گئے ہیں. وہ تو رد ہونے والی سلسلہ ہی نہیں ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں, اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ میرے معاویہ کو علم بھی عطا فرما, حلم بھی عطا فرما, اور اسے عذاب سے بھی بچا. پھر پیچھے رہتا کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ کافی ہیں.
ختم ہے اور بات ساری کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کیا ارشاد فرما دیا. اور بلکہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب تشریف لائے, دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, کیوں نہ ہو کاتب وحی ہیں, حضور نے بڑا پیار فرمایا ہے. اور آپ تو خود فرماتے ہیں اسلام جب قبول کیا کہ آپ جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ کے لیے روکا گیا تھا, آپ فرماتے ہیں میرے دل میں اس وقت سے اسلام کی محبت آ چکی تھی, اور جب حضور پلٹے تھے تو میں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا, بہرحال میں نے چھپا کے رکھا, اور جب فتح مکہ نصیب ہوئی تو میں نے پھر اپنے ایمان کا اظہار کیا لوگوں کے, پھر میں نے کھلے عام اپنے اسلام کا اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں, تو دیکھا کہ ام حبیبہ اپنے بھائی کے سر مبارک میں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں کنگھی فرما رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ کیا آپ کو بھائی سے محبت ہے, معاویہ سے محبت ہے, پیار ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیوں نہ ہو, بھائی جو ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. یعنی اللہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے ہیں. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. امیر اسند نے کیا خوب لکھا ہے, فرماتے ہیں ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. اور ایک اور مقام پہ آقا کریم کی بارگاہ میں کیا خوب شعر جو ہے پیش کیا کہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. کیا بات. ایک بات جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ہمیں اگر کسی صحابی کے بارے میں یعنی کسی کی عظمت اور رفعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں صراحتاً ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو صحابی کا نام لے کر, بلکہ چونکہ شرف صحابیت اتنا بڑا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مطلقاً سب صحابہ کے بارے میں صاف واضح فرمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اپنی رضا کا مجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک صحابی کو عطا فرمایا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہیں اس میں سے کسی ایک کو بھی کوئی شخص جو ہے نا, یہ قرآن کا حکم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے, اس سے کوئی آدمی خود سے تخصیص نہیں کر سکتا اس کو ہے اس کو نہیں. ہاں جی, اس کو ہے اس کو نہیں ہے. تو صحابیت کا جو شرف ہے اس کی فضیلت کے لیے, کسی بھی صحابی کی فضیلت کے لیے قرآن کی یہ آیت ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے, اور اللہ کریم نے انہیں اپنی رضا کا مجدہ بھی عطا فرمایا, اور ان کا انداز بھی بیان فرمایا. بالکل ان کا انداز بھی بتایا. فرمایا کیا فرمایا, میں وہ بھی عرض کر دوں نا جی, انداز بھی ان کا کیا ہے یہ بیان فرمایا, تراہم, ہوا ہما اور ہم ضمیر جو ہے یہ جمع غائب کے لیے آتی ہے. بالکل. تین اور تین سے اوپر سب کو کیا شامل ہے, یہ لفظ کیا, یہ جو ہم ہے نا, ہم یہ سب کو شامل ہے, جمع کے لیے آتا ہے نا عربی میں جمع. تین سے لے کر اوپر جتنے تین سے زیادہ افراد جائیں گے ان سب کے لیے جب ہم نے بولنا تو لفظ کیا بولنا ہے, ہم. تو قرآن نے کیا کہا ہے کہ تراہم, تم حضور کے صحابہ کو دیکھو گے, ایسے دیکھو گے, ہم ان سب کو دیکھو گے, سب شامل ہے بیچ میں. کیا کیسے دیکھو گے, تراہم تم انہیں دیکھو گے, رکعن کرتے ہوئے, انداز دیکھیے, رکعن
سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے، یہ ان کے انداز بتائے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا آگے کیا فرمایا، سیما ہم، ادھر بھی کیا ہے وہی جو بات آپ نے کہی کہ سب صحابہ کو جو ہے وہ یہ شامل ہے، سیما ہم فی وجوہہم، فی وجوہہم، اللہ اکبر، یعنی یہ ان کی شان کیا ہے کہ ان کے چہروں پر جو ہے وہ سجدے کے جو ہے وہ آثار ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم شان ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے دعائیں حضور کی بھی ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور عظمت بھی ہے اور شان بھی ہے اور رفعت بھی ہے، اور اس کا بیان بھی ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اوصاف حضرت امیر معاویہ، یعنی خالی فضیلت صرف نام کی حد تک فضیلت نہیں ہے، ٹائٹل ہی فضیلت والا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ٹائٹل بھی فضیلت والا ہے، اور جو اوصاف ہیں، جو انداز ہے، یہ گویا کہ اس فضیلت کا اور اظہار کر رہا ہے۔ بالکل، بات کر ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کا ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن اس ٹائٹل کے بعد جو ہے وہ اس کے کام آپ اگر دیکھیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائٹل جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ٹائٹل ہی بڑے شرف والا ہے، اور جو کام ہے یہ اس شرف کے مزید نکھار کو آگے چل کر کی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا خالد بھائی اس پر بھی آپ کچھ اوصاف امیر معاویہ کا بھی بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میں دو لفظ فضائل میں بھی عرض کر کے پھر یہاں آتا ہوں، جی لاڈلے پیارے اور چہیتے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کاتب وحی مقرر کرنے کے لیے، حالانکہ خود حضور کی شان یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اصل میں شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو ایک ماحول بن رہا تھا کہ باقاعدہ گراؤنڈ بنا کر ایک فضیلت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا کہ کس طرح عظمت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مقرر فرمائی، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کہ رب العالمین حضور کے بارے میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وحی لانے والے جبریل امین ہیں، اور یہ مامور ہیں، جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ فرمایا، اور مشورہ اس بات پر تھا کہ میں امیر معاویہ کو اس جو وحی تم لے کر آتے ہو اس کا کاتب بنانا چاہتا ہوں۔ وحی لانے والے سے یہ مشورہ کیا جا رہا ہے کہ وحی لکھنے پر کس کو مامور کیا جائے۔ اب وحی لانے والا یہ بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور ایسا ہی کریں، کیونکہ امیر معاویہ سچا اور امانت دار ہے، آپ ایسا کریں۔ اور یہ جبریل امین کی زبان ہے، جبریل امین یعنی آسمان سے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری اور ان کی سچائی اور پارسائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دو وصف تو ہم بنیادی طور پر یہ لے لیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے امانت داری ہے، جن کی سیرت میں، جن کی شخصیت میں پارسائی اور سچائی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح شاہ صاحب نے ہی وہ دعا کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حضور کے ہاتھ اٹھیں تو رد نہیں فرمائے جاتے، ہم تو یہ عرض کریں گے، شاہ صاحب کی بات بہت اعلیٰ، بہت رفت والی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی توجہ فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو رب العالمین فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں ہاتھ اٹھانے کی تو ایک نوبت تھوڑی دور ہے، ابھی چہرہ ہی اٹھانا ہے، تو یہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے انک باعیننا، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری نگاہ رحمت میں ہیں، ایسے عالم میں کہ سراپا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر براجمان ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں معاویہ
تمہیں میرا بڑا قرب ملا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیٹ کو علم اور بردباری سے بھر دے، تمہارے سینے کو اپنے علم اور عرفان سے منور فرمائے۔ اب قرب مصطفیٰ دیکھیے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس قدر قرب میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے تو ایسے قرب والوں کے پر کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نگاہ رحمت عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کی برکت عطا فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی۔ وہ روایت یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ نماز اس انداز میں پڑھتے تھے کہ ان کے نماز ادا کرنے کا انداز سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ تھا۔ ایسے عاشق رسول صحابی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں دیکھا اور پھر جب اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں تو وہی انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، بلکہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی راہ میں پہلے تیر چلانے والے، جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ جلیل القدر صحابی جس شخصیت کے رتبے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے سب سے بڑھ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا دیکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو تھے وہ بالکل انصاف اور حق پر مبنی تھے۔ رب العالمین جل وعلا نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور بلکہ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بھی تلقین فرمائی اور اہل بیت کو بھی تلقین فرمائی۔ اصحاب کو تلقین فرمائی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں تھام کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اور دیگر افراد کو جو تلقین فرمائی اصحاب کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی اگر شامل کیا جائے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا اللہ تبارک و تعالی سے۔ ہم الحمدللہ نہ صحابہ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں، سوچ کے کسی حصے میں یہ خیال لا سکتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جائیں گے، نہ اہل بیت کے بارے میں یہ تصور ہی جما سکتے ہیں کہ ان کا کوئی انداز ایسا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انداز بیان کر کے جا رہے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اہل بیت نے صحابہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پھر یہی بات ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آپس میں جس طرح مختلف پھول ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر حسن والے ہوتے ہیں، لیکن جب اسے کسی ایک گلدستے میں سجا دیا جائے تو ہر ایک کا حسن دوسرے کے ساتھ مل کر اس گلدستے کی رونق کو اور بڑھا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یوں ہی ساتھ ساتھ رہے کہ گلدستہ اسلام کی رونق کو مزید فزوں تر کرتے رہے، بڑھاتے رہے، اور ان کی سیرت کو اسی پیمانے میں دیکھا جائے کہ قرآن نے یہی بیان فرمایا ہے۔ عدنان بھائی گفتگو فرما رہے تھے، آیت کریمہ آپ نے پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، ان کی رضا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاں لکھ لی ہمارے لیے اس کو بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین بھی جو ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے اور اس کے بعد مہاجرین بھی جو ہجرت کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے سے مدینہ میں آ گئے، پھر وہ انصار جنہوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی، ان سب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اچھے ہیں اور وہ بھی اچھے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب پھر ہجرت کرنے والے تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے، جنہوں نے مدد کرنی تھی وہ انصار بن گئے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے بھی دامن اسلام میں آتے چلے گئے۔ رب العالمین جل وعلا نے ان سب کو ایک گویا گلدستے میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے وہ جنتیں تیار کی گئی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جو ان نہروں والے گھروں میں باغات میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
ذالک الفوز العظیم. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوشخبری کو بیان فرمایا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لانا اور احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہنا. پھر نمازوں میں ان کی مشابہت ہے، قضا میں ان کی مشابہت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو لکھنے میں عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی موافقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری اور مقدس سیرت کے ماتھے کا ایک عظیم جھومر ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. خالد بھائی، اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں یہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جو ہے وہ عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں عدنان بھائی، ناظرین کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. جی. تگے اتار محمد عمر حیات اتاری تانزین والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی، آپ کا پروگرام کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے. اور آج کا موضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی، میرا آپ سے سوال یہ عرض تھا کہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ایک نمایاں خوبی ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ ہے ان کی سخاوت. تو عرض یہ ہے آپ سے کہ ہمارے اندر سخاوت کا وصف کس طرح پیدا ہو، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت لازمی سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی عدنان بھائی. بزرگان دین کی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت، ایسے ہی جب ہم اسی طرح کے سخاوت کرنے والے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. دعا بھی کرے بندہ اور سخاوت کا عملی مظاہرہ بھی کرے. یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک سخی وہ بھی ہیں جنہوں نے بادشاہت بھی انہیں عطا کر دی تھی، انہیں بادشاہ بنا دیا خلافت چھوڑ کر. ان کی سخاوت کیسی؟ حضرت سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ وہ گھرانہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے ہیں مقبول جنہوں نے سخاوت، اور پھر وہ دیتے بھی اسی لیے تھے. فرماتے تھے اللہ کریم نے ہم سے وعدہ فرمایا میں دوں گا، اس لیے ہم دے رہے ہیں. اور یقیناً یہ بھی سخاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس بندے کا جتنا توکل مضبوط ہوگا نا، وہ اتنی سخاوت کرنے والا. اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے روک لے گا. وہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے جو خرچ کرے گا اس پر خرچ کیا جائے گا، اس لیے بندہ خرچ کرتا ہے. تو اعتماد توکل کو بھی مضبوط کیا جائے اور عملی مظاہرہ بھی کیا جائے. بزرگان دین کے واقعات بھی پڑھے جائیں. نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ یہ بہت یوں کہہ لیں کہ کم وقت میں جلد منزل مقصود تک، رب کی رضا تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے. اور ہمیں الحمدللہ رب العالمین اس دور میں امیر اہل سنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک رہبر، رہنما اور ایک ہادی عطا فرمائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صحبت جو ہے وہ اس کو غنیمت جانیں اور اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ شفقت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں اپنے وقت میں سے. آپ دیکھیں لوگوں کے لیے، اصلاح کے لیے دین کا جذبہ ہے. یہ بھی آپ کی ایک طرح سے سخاوت ہے، وقت کی سخاوت، کہ لوگ کچھ سیکھ لیں. تو ہمیں اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں گے، اللہ پاک سخاوت کی دولت بھی عطا فرما دے گا. مرحبا. سبحان اللہ. جی کال. محمد عبد القدوس الحسن خانگاہ سراجہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. اور سلیمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا آج کا موضوع کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائے. آمین آمین. مرحبا. ماشاءاللہ الکریم، اللہ برکت دے. عمر بھائی کچھ آپ بھی سنائیں، پھر مزید کالز بھی لیتے ہیں. معاویہ سے پیار ہے، 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 معاویہ 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 معاویہ
جی کال. ماشاءاللہ اپنا سلسلہ چل رہا ہے صلی اللہ. مجھے امیر اہل سنت کی منقبت سنا دے پیر میرا. بڑی مہربانی. جی میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے. میں امین جناب سے بات کر رہی ہوں. میری نعت خواب بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سوچتی ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ بیٹا یوں تو آپ بھی سنا سکتی ہیں. نعت خان کیسے کہے گا سوچتی ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں میں ایک بات عرض کروں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اشعار پڑھتے ہیں تو اسلامی بہنیں بھی جب اشعار پڑھتی ہیں تو وہ اس میں اپنے اس کے ساتھ اس کو ترمیم کر لیتی ہیں. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اگر کلام کا وزن نہیں ٹوٹ رہا تو اس کو اپنے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو الفاظ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام جو بندہ پڑھتا ہے نا, نعت کے جو شعر پڑھتے ہیں, یہ حکایتاً پڑھا جاتا ہے. یعنی جو شاعر نے لکھا ہے اسی کو کیا کیا جا رہا ہوتا ہے, پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو اپنے اعتبار سے جو بھی جس شاعر کا کلام آپ پڑھیں گے تو اس شاعر نے جو شعر لکھا ہوا ہے آپ اسی شاعر کے اعتبار سے وہ شعر کیا کر رہے ہیں, وہ پیش کر رہے ہیں. کوئی ہمارا اپنا تو ہے نہیں کہ ہم چونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں لہذا ہم اس میں کیا کر لیں, یوں کر دیں یا اس کو وہ کر لیں, تبدیل کر لیں. تو اسے کہتے ہیں حکایتاً بات کرنا, کہ جو بات عدنان بھائی نے کی ہے وہ اگر میں بات کروں گا تو جو الفاظ عدنان بھائی کے ہیں میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کہوں گا. تو بہرحال یہ بھی ایک بات ہے. تو میں نے کہا چلیں اسے بھی عرض کر دیا جائے. آگے چلتے ہیں. جی محمد محبوب بتا دے جڑا والا سے عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم کو یہ کلام سنا دو. میں لاجپال دے لاڈ لگے ہاں میرے تو غم پڑے رہندے. جزاک اللہ خیرا. آمین مرحبا. جی محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کو بڑا ہی پیارا کلام سناؤں گا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. آباد رہیں بیٹا, خوش رہیں. جی نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. لم یاتی نذیر کافی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. واہ سبحان اللہ, مرحبا. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی میں ہند سے سید بھائی بول رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیجئے. اور ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں جی. اور عمر بھائی سے گزارش ہے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ کلام سنائیں. مرحبا. بہاول پور سے میسیج ہے جی, ناشد سنی ہے. اللہ آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. اور یہ میسیج ہے پھالیا سے, اور اے ختم رسول مکی مدنی کلام ان کو سننا ہے. بہت شکریہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, یہ کلام سنائیں. نام اور شہر کا نام مینشن بہرحال نہیں ہے. ابو بکر بھائی ہیں تلا گنگ سے, اور ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا. سبحان اللہ, یہ کلام ان کو سننا ہے. مرحبا جی. نام ہے جی محمد احمد بھائی ہیں جی. کہاں سے جی؟ لاہور شہر سے ہیں یہ. اللہ برکت دے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحبا. سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت دے جی. محمد سمیع اللہ بھائی ہیں اور یہ فیصل آباد سے ہیں. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, کلام کو سننا ہے. عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ
بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری ریا پار لگا جانا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری ریا پار لگا جانا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری ریا پار لگا جانا الروح فدا کا فضد یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار چلا جانا مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا خیال وچ میں مست رہتا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہتا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے نیازی مینوں غم کاندا میری نسبت ہے جیلانی نیازی مینوں غم کاندا نیازی مینوں غم کاندا میری نسبت ہے لاسانی اسے دیر جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے کسے دیر جو بن کے ہاں جو بن کے کسے دیر جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے میں لج پالا دے لڑ
امیداں دے صدا اٹھے ہرے رہندے۔ کیا بات ہے عمر بھائی، اللہ برکت دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب شریف یہ ماہ معراج بھی ہے، اور اسی مناسبت سے آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں، اور اس پیکیج کا، اس مدنی گلدستے کا جو نام ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ اور ہم۔ آئیے دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ اور ہم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس رجب کے پیارے مہینے میں معراج کا شرف عطا فرمایا، اور آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو سفر فرمایا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا یہ سفر جو ہوا، اس دوران بھی کچھ آپ نے مشاہدات کیے، قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کیا، اور اسی کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یوں مشاہدات آپ نے جو کیے، یہ معراج کے سفر میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو سفر بیت المقدس میں مشاہدات کیے، جو بیت المقدس میں آپ کے سارے معاملات ہوئے، پھر آپ کا آسمانوں میں جو سفر تھا، پھر آپ کا جنت کے مناظر دیکھنے کا، پھر دوزخ کے مناظر دیکھنے کا، یہ ساری چیزوں میں بہت سے درس اور اسباق بھی ہیں۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیے، بڑھتے جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پھر کسی نے آپ کو پکارا اور کہا ہلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ جائیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا حضور بڑھے چلیے، چنانچہ آپ رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے، یعنی ان کو جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ پھر ایک اور دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا، انہوں نے بھی سلام کیا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے بھی سلام کیا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ آپ نے ان کو بھی جواب دیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تو وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس شیطان تھا، وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیت المقدس تھا معراج کی رات۔ دنیا نے آپ کو اپنی طرف بلایا، شیطان نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور انبیاء کرام نے آپ کو سلام کیا۔ تو یہ مشاہدات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ آپ کی امت کے لیے ایک تعلیم بھی تھی، اور دنیا کی حقیقت کو بتایا گیا کہ دنیا اب تھوڑی رہ گئی ہے، جیسے وہ بڑھیا کا بتایا گیا کہ جتنی عمر بڑھیا کی رہ گی دنیا کی عمر اب باقی رہ گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے۔ اب آپ کا دین اس نے
یہ مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد اب اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب ہم قیامت کے قریب ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. ہم لوگ دنیا میں مشغول ہو کے بعض اوقات دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنا عرصہ یہاں رہنا ہے. دنیا میں بھیجنے کا مقصد عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں و جنوں کو پیدا کیا ہے. اور شیطان کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. آج پھر لوگ وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس بدبخت نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جیسا سورہ یاسین میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد ضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ شیطان بلاتا ہے اپنی طرف اور لوگ کھینچے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اپنا ہاتھ، اور جدھر لے کے یہ گھماتا پھرتے رہتے ہیں. حرام کماتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، ہیرا پھیری کرتے، بد نگاہیاں کرتے، بدکاریاں کرتے، شرابیں پیتے، تہمتیں لگاتے، الزام تراشیاں کرتے، جھوٹ بولتے، حسد کرتے، غیبتوں میں پڑتے، بدگمانیاں کرتے. شیطانی کاموں میں ایسا دل، موسیقی کو روح کی غذا کہنے لگ جاتے، حرام کاموں میں دل لگنے لگ جاتا. شیطان کے جال سے نکلیں، اس کی طرف مائل نہیں ہونا، دنیا میں دل نہیں لگانا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا درس دیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور عدنان بھی ذکر امیر معاویہ اور ذکر اہل بیت، سبحان، اس کا بھی کچھ بیان فرمائیے. بالکل، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک یہ بھی بڑا تابناک پہلو ہے کہ آپ کو حضرات اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت تھی، اور کتنا جو ہے وہ آپ ان کے فضائل، مناقب، ان کے ادب، احترام، مقام و مرتبے کا کس قدر پاس اور لحاظ فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص حسنین کریمین کو دیکھیں، اور پھر جب ان کے بابا جان سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ ان کی عظمت اور رفعت کے کتنے اقرار کرنے والے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں بھرے دربار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر خیر کیا گیا، آپ کی عظمت بیان کی گئی، رفعت. امیر معاویہ کے دربار میں آپ دیکھیں ذکر علی المرتضیٰ ہو رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کیا کر رہے ہیں اس پر. جب کسی نے کیا نا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی المرتضیٰ جب بات کرتے تھے نا تو شیر کی طرح گرجدار آواز ہوا کرتے. اللہ فرماتے جب وہ کسی کو عطا کرتے تھے نا تو یوں لگتا تھا جیسے بارش برس رہی، ایسی عطا تھی آپ کی. آپ کے جو ہے وہ مزید فضائل و مناقب بیان کیے، اور فرمایا مجھے کوئی علی المرتضیٰ کی شان میں آپ کے شیان شان شیر سنائے، کوئی قصیدہ سنائے کوئی. ارشاد فرمایا کہ جو قصیدہ سنائے گا اسے 10,000 دینار عطا فرماؤں. یہ ہے علی المرتضیٰ، ذکر علی المرتضیٰ کرنے، فرمایا کہ 1000 دینار عطا فرماؤں گا انعام کے طور پر. یہ ہے علی المرتضیٰ کا ذکر کرنے والے کی عزت، مقام و مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں، کہ شیر سنا رہا ہے، ذکر علی کرنے والا بندہ بھی اتنا پیارا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب یہ ساری باتیں ہوئی نا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ افضل ہیں یا علی المرتضیٰ افضل ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آل سفیان یعنی میرے والد گرامی کی ساری اولاد، فرمایا علی المرتضیٰ کے تو چند نکوش بھی ان سے افضل و اعلیٰ ہیں. حضرت علی کا افضل ہونا اس کی بات کرتے ہو؟ فرمایا میری بات پوری کی پوری آل ابو سفیان جو ہے فرماتے ہیں اس سے نکوش علی المرتضیٰ افضل ہیں. تو پھر آپ کا جو انداز ہے، ایک بار پھر جب آپ کی بارگاہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کیا گیا تو آپ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت و شان سن کر، اور ان کے شہزادوں کا کتنا احترام فرمایا کرتے تھے.
آپ ہزاروں لاکھوں دینار بعض اوقات ان کی بارگاہ میں اور درہم ان کی بارگاہ میں نذرانتاً پیش کیا کرتے تھے، اور وہ شہزادے بھی دونوں قبول فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ ان کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ اہل بیت اطہار پر ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے قبول فرما لیا کرتے تھے. دینے والا بھی ستھرا ہے، جو مال پیش کر رہا نذرانے کے طور پر بھی وہ بھی ستھرا پیش. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ انداز ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دیگر اور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ بھی، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی. آپ دیکھیے جو حضور علیہ السلام کے وہ جو جسم اطہر سے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جنہیں نسبت ہے، امیر معاویہ جب ان کا پاس فرماتے ہیں، بلکہ وہ چادر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنے ایک صحابی کو اپنی نعت پڑھنے کے بدلے میں عطا فرمائی تھی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کو برکت کے طور پر لیا. اس چادر کو جو اتنا آپ نے اس کو لینے کے لیے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا جو صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے کے پاس تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مہنگے دام عطا کر کے انہیں دے کر فرمایا یہ جو حضور کی چادر ہے نا یہ مجھے دے دیں. آپ نے لی اور پھر اس کو برکت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. وہ چادر کا ادب و احترام کریں، وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا کس قدر احترام کریں. کیا بات ہے جی. عدنان بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. جہاں پر چادر کا اتنا ادب ہے، اور پھر اہل بیت اطہار جو نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے، ان کا ادب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کرتے ہیں. دیکھیں سلمان بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری وصیت ہے، بندہ اس کو ہی دیکھتا ہے تو جھوم جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس قدر زیادہ تھی. اہل بیت اطہار کے ساتھ تو ساری زندگی، ابھی جس طرح عدنان میں بیان فرما رہے تھے کہ آپ تو نذرانے پیش کیا کرتے، لاکھوں درہم نذرانے کے طور پر پیش کیا کرتے. ان کے نبی پاک علیہ السلام کی جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، چادر مبارک آپ نے 20 درہم دے کر خرید لی، اور وصیتیں بھی فرماتے ہیں. اور وصیت میں کیا فرمایا کہ ان چادروں میں جو چادر تھا، ایک تہبند تھی، نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک شریف تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے. آپ نے فرمایا مجھے ان کپڑوں میں کفن دینا، اور نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دینا، اور اسی کے ساتھ مجھے قبر میں دفن کر دینا. یعنی آپ اس کو بھی برکت کے لیے کہ قبر میں میرے ساتھ اس کو ساتھ رکھ دینا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تبرکات ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے. اس سے بھی برکت آپ حاصل کرنے کے لیے، اور آخری دم تک حضور علیہ السلام کی جو نسبت والی چیزیں ہیں ان سے برکت حاصل کرنے کا ذہن. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا خوب شعر لکھا کہ تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے، تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے، عقیدے کا چراغ ہے، عقیدے کا چراغ ہے، وصیت معاویہ، معاویہ کے نام سے، معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے اوصاف کتنے پیارے پیارے ہیں. اللہ اکبر. خالد بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح دیگر اصحاب کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے. فرمایا معاویہ مجھ سے ہے، میں معاویہ سے. یاقوت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. ایک مرتبہ آپ کی بہن اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مخاطب کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ام حبیبہ، تمہارے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لائے گا کہ اس کے سر پر نور کی چادر تنی ہوئی ہوگی. اللہ اللہ. اور ان کے اوصاف کیسے تھے؟ ان کے با کمال اوصاف تھے، سادگی والے اور عاجزی والے. یعنی اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی ان کے آنے پر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چند اصحاب رسول مجلس میں پہلے جلوہ فرما تھے، تو دو تو ان میں سے کھڑے ہو گئے، اور ایک صحابی وہ تھے جو وزن میں تھوڑے سے زیادہ تھے، کھڑے ہونے میں زیادہ کچھ مشقت تھی ان کے لیے، تو آپ کھڑے نہ ہو سکے، بکوشش کھڑے ہو رہے تھے.
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں، اور ان کو بٹھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی، اور ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنے۔ ایسی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی آپ پیروی کرنے والے تھے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ تھا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عہد والوں کی قبور کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہاں فیض دیا کرتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس انداز کو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ میں یہ تھا، پھر ان عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خلفاء نے اس انداز کو اپنایا۔ تو یہ اول ملوک اسلام ہے، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ آپ کا بھی انداز یہی تھا کہ جب اس طرف تشریف لے جاتے تو پھر ضرور حضرات جو احد شریف کے شہداء ہیں ان کے مزار کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر قبور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ انداز کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، تو آپ نے بھی اس انداز کو اختیار فرمایا۔ اسی طرح عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو پھر 10 محرم کا روزہ وہاں کے لوگوں کو رکھتے ہوئے پایا تھا، تو ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے 10 محرم کے دن نجات دی تھی۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے معاملے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اختیار فرمایا اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی کے اتباع میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ بھی عاشورہ کا نہ صرف خود روزہ رکھتے بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ عاشورہ آ رہا ہے، اس کا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نفلی روزے بھی ہیں جناب امیر معاویہ کی سیرت میں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیا خوب کہا شاعر اہل سنت جناب سلمان فریدی مصباحی صاحب نے، فرماتے ہیں مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، معاویہ کے نام سے، معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے۔ اللہ ہمیں یوں ہی ذکر اصحاب اہل بیت کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پاک سے فیض لے کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل محبت صحابہ و اہل بیت سے جگمگاتے رہیں گے اور فیض پاتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت